سال کے بعد کم از کم اپنے وطن کو، اپنے ملک کو اچھے الفاظ میں یاد کر لیتے ہیں، یہ بھی بڑی غنیمت ہے۔ اس موقع پہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو اور ہماری اس قوم کو، اس امت کو خوشحالی بھی نصیب فرمائے اور اپنی رضا بھی نصیب فرمائے۔ وطن کی محبت، ملک کی محبت، جہاں پر انسان رہتا ہے اس جگہ کی محبت، دین نے اس کو بہت ہی پسندیدگی کی نظر سے دیکھا، بہت ہی پسندیدگی کی نظر سے دیکھا، اور جس قوم کو اپنے ملک سے، اپنے وطن سے دلی لگاؤ نہ ہو، گہری محبت نہ ہو، چاہت نہ ہو، وہ قوم اس ملک پر اور اس معاشرے پر اور انسانیت پر بوجھ بن جاتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسی قوم نہ عزت اور غیرت کی زندگی گزار سکتی ہے اور نہ ہی اپنے وطن کی حفاظت کا حق ادا کر سکتی۔ دو باتیں میں نے سادہ سے کہی ہیں، کبھی اس پر آپ غور کیجیے کہ جس قوم کو اپنے ملک سے محبت نہیں، اپنے وطن سے محبت نہیں، وہ قوم غیرت اور عزت کی زندگی کبھی نہیں گزار سکتی، اور وہ قوم اپنے وطن کی حفاظت جس طرح کے اس کی حفاظت کرنے کا حق ہے اس طرح حفاظت بھی نہیں کر سکتی۔ کتنا بڑا نقصان ہے یہ۔ چنانچہ اس قوم کے چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک، مردوں سے لے کے عورتوں تک، ان پڑھ سے لے کے پڑھے لکھے تک، رعایا سے لے کے حکمرانوں تک، خود غرضی اور لالچ اس قوم کے اندر، اس کے سینوں کے اندر، اس کے دلوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور خاص کر اس قوم کے جو مقتدا ہیں، اس قوم کے جو پیشوا ہیں، ان کے اندر لالچ، حرص، خود غرضی اتنی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بظاہر آنکھوں سے دیکھنے والے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں دل کے اندھے بن جاتے ہیں۔ آنکھوں سے دیکھنے والے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ دل کے اندھے ہوتے ہیں، جن کے بارے میں قرآن حکیم نے فرمایا کہ لوگوں کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، لا تعمل الابصار، آنکھیں لوگوں کی اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کے سینوں کے اندر
کے دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ عجیب قرآن حکیم نے، لوگوں کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اصل یہ ہے کہ لوگوں کے سینوں کے اندر کے دل اندھے ہو جاتے ہیں، دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ کسی نے اس کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ اس کے بعد پھر زوال شروع ہوتا ہے۔ قوم پر جب زوال آتا ہے، رہنما بے ضمیر ہوتے ہیں، بے ضمیر ہوتے ہیں۔ جو خوشامد کے فن میں کامل ہوں وہی مشیر و وزیر ہوتے ہیں، اور جن کی فرد عمل ہو اپنی سیاہ وہی منکر اور نکیر ہوتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فرمایا نتیجہ بڑا بھیانک نکلتا ہے، بڑا برا نتیجہ نکلتا ہے کہ ملک کٹتا ہے، ملک بٹتا ہے، ملک بٹتا ہے، فوج کٹتی ہے، ملک کے بیٹے اسیر ہوتے ہیں، ملک کے بیٹے اسیر ہوتے ہیں۔ پھر زوال کی داستان لکھی جاتی ہے، زوال کی داستان لکھی جاتی ہے۔ یہ حشر ہوتا ہے جب کسی قوم کو اپنے وطن سے محبت نہ ہو، اپنے ملک سے محبت نہ ہو، وہ لالچ کی طرف چلی جائے، حرص کی طرف چلی جائے، ملک اور دولت میں انتخاب کرنا پڑے تو ملک کو پیچھے چھوڑ دے اور دولت کو ہاتھوں میں لے لے، لالچی ہو جائیں، حریص ہو جائیں۔ دین نے اس چیز کو، اس نقصان کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے محبوب کی سیرت کو سامنے کر دیا۔ دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، تمہیں بتائیں گے کہ انسان کو اپنے وطن سے، اپنے ملک سے، اپنی جائے پیدائش سے اور اپنی جس جگہ وہ رہتا اس سے کتنی محبت ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے۔ حضور کی زندگی کا ایک سنہری خوبصورت ورق ایسے امت کے سامنے رکھتی۔ اس ورق کو دیکھو، اس گلدستے کو دیکھو، پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ اپنے وطن سے محبت انسان کو کتنی ہونی چاہیے۔ کون سا سیرت کا ورق؟ جب پہلی وحی کا نزول ہوا، ابتدائی وحی کا نزول ہوا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بوجھ کی وجہ سے گھبرائے ہوئے اپنے گھر تشریف لائے۔ اپنی پہلی زوجہ محترمہ، میری اور آپ کی اماں، پوری امت کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آ کے پورا واقعہ آج یہ ہوا ہے، آج ایسا ہوا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، اس بوڑھے کے پاس لے گئی کہ وہ کچھ بتائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ ہیں، اور اس بوڑھے راہب نے 3 باتیں کی، 3 باتیں۔ پہلی بات میں تو یہ سمجھا دیا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ آنے والے زمانے کے اندر نبیوں کے نبی، اماموں کے امام، رسولوں کے رسول اور آخری نبی ہوں۔ یہ تو خوشخبری سنائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور خوشخبری سنانے کے بعد 3 باتیں فرمائیں۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ دیکھیں آنے والے زمانے میں مکہ کے لوگ آپ کی تکذیب کریں گے، آپ کو جھٹلائیں گے، آپ کا انکار کریں گے، آپ سے اعراض کریں گے، آپ سے منہ موڑ لیں گے، آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ پہلی بات یہ بتائی۔ دوسری بات کی کہ نہ صرف یہ کہ مکہ کے لوگ آپ کی تکذیب کریں گے، بلکہ مکہ کے لوگ آپ کو تکلیف دیں گے، اذیت دیں گے، تکلیف دیں گے، اذیت دیں گے۔ حضور سن رہے۔ تیسری بات فرمایا کہ پھر مکہ کے لوگ
کو مکہ سے نکال باہر کر دیں گے، بے دخل کر دیں گے، جلا وطن کر دیں گے، مکہ چھوڑنے پر مجبور کریں گے۔ پہلی دو باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، پہلی باتیں میں تو تکلیف دیتی نا کہ مکہ کے لوگ آپ کی تکذیب کریں گے، نہیں مانیں گے آپ۔ دوسری بات بھی بہت تکلیف دے تھی، آپ کو اذیت دیں گے، آپ کو تکلیف دیں گے، لیکن دونوں باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خاموشی کے ساتھ سنی، بڑی خاموشی کے ساتھ سنی۔ جب تیسری بات اس کی زبان سے نکلی نا کہ مکہ کے لوگ آپ کو آپ کے وطن سے بے دخل کریں، اس پر حضور خاموش نہیں رہے، دوبارہ پوچھا انخرجیہ، واقعی ایسا ہی ہے، مکہ کے لوگ مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ فرمایا ہاں ایسا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے اندر، آپ کے دل مبارک کے اندر مکہ شہر کی کتنی زیادہ محبت اور الفت اور چاہت اور رغبت کتنی زیادہ موجود تھی کہ پہلی دو باتوں پر تو خاموش رہے، لیکن تیسری بات پر تلملا اٹھے اور فرمایا اچھا مجھے مکہ سے نکال دیں گے، مکہ سے نکال دیں گے۔ یہ محبت اپنے وطن سے، یہ محبت اپنی مٹی سے، یہ محبت اپنی جائے پیدائش سے، اور یہ محبت پھر ظاہر کہاں ہوئی؟ وہ وقت آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا گیا کہ اب یہاں سے نکلنا پڑے گا، تو حضور نے کیا جملہ فرمایا؟ اپنے شہر کو دیکھ کر فرمایا کہ اے میرے شہر تو بہت پاکیزہ شہر ہے۔ کچھ جملے تو فرمائے تھے نا بیت اللہ کی طرف ایسے دیکھ کر، بیت اللہ کی طرف ہٹ کے دیکھ کر کچھ جملے فرمائے تھے، اور کچھ جملے فرمائے تھے اپنے شہر کے لیے کہ اے میرے شہر مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، تو کتنا پاکیزہ ہے، اگر میری قوم کے لوگ مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں تیرے علاوہ کہیں اور جا کے کبھی بھی سکونت اختیار نہ کرتا، کبھی بھی سکونت اختیار نہ کرتا۔ یہ ہے محبت اپنے وطن سے، یہ ہے محبت اپنی مٹی سے، اور نہ صرف یہ کہ مکہ سے، بلکہ اس کے بعد جب مدینہ آپ کا وطن اصلی بنا ہجرت کے بعد، تو پھر جب باہر سے مدینہ تشریف لاتے تھے، صحابہ فرماتے جب مدینہ کے قریب حضور پہنچتے تھے تو اپنی اونٹنی کو تیز کرتے تھے، جلدی 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 میں اپنے شہر کے اندر آ جاؤں، میں اپنے وطن کے اندر آ جاؤں، میں اپنی اس سکونت کے اندر آ جاؤں۔ یہ دین نے سکھائی ہے اپنے وطن سے محبت، اپنی جائے پیدائش سے محبت، اور تو قابلی جائزہ آپ لے لیجئے، دین نے یہ سکھایا، حضور نے یہ سکھایا۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بسنے والا انسان وہ اس ملک میں وہ خوشی محسوس نہیں کرتا جو خوشی وہ امریکہ کے اندر محسوس کرتا ہے، جو خوشی وہ برطانیہ کے اندر محسوس کرتا ہے، جو خوشی وہ ابو ظہبی اور سعودی عرب کے اندر محسوس کرتا ہے، جو خوشی وہ کینیڈا کے اندر محسوس کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا زندہ ثبوت یہ ہے کہ کئی فرلانگ لائنیں لگی ہوتی ہیں کہ نہیں لگی، ویزا لے کے لوگ کھڑے ہیں، برطانیہ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، کینیڈا چلے جائیں۔ کیا وجہ بنی کہ جس جگہ وہ پیدا ہوئے، جس ملک میں وہ پیدا ہوئے، اس ملک کے حالات کس نے ایسے بنا دیے کہ اس ملک کا رہنے والا یہاں اپنے آپ کو قیدی محسوس کرتا ہے اور باہر کی دنیا میں اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتا ہے، باہر کی دنیا میں اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتا ہے۔